جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے۔ سے کہا کہ میں رات کی تنہائی میں سفر کروں گا، کوئی درندہ نقصان پہنچا سکتا ہے، کوئی جانور نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم رات آپ کی بستی میں گزار لیں اور صبح ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ بستی والوں نے کہا کہ ہماری بستی میں ایک مسجد ہے، آپ اس مسجد میں قیام کر لیں۔ اس نے کہا بہت اچھا ہے، یہ مسجد میں جا کر کے لیٹ گیا۔ اسی رات اس بستی میں چوری ہو گئی۔ بستی والے چور کو تلاش کرنے نکلے، تلاش کرتے کرتے مسجد پہنچ گئے، دیکھا کہ مسجد میں ایک شخص لیٹا ہوا ہے، اس کو پکڑ لیا، کہا کہ یہی چور ہے، اسی نے ہماری بستی میں چوری کی ہے اور چوری کر کے یہاں مسجد میں آ کر کے لیٹ گیا ہے۔ اس کو پکڑا، اس کو خوب مارا، تم ہی چور ہو، تم نے ہماری بستی میں چوری کی ہے۔ مار کر کے اس کے چہرے پر سیاہی سے پوت کر کے اس کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈال کر کے گدھے پر بٹھایا اور کہا کہ یہ کہتے چلو یہ چوری کی سزا ہے۔ وہ گدھے پر بیٹھا ہے اور اس کے گلے میں جوتوں کا ہار پڑا ہے، اس کا چہرہ سیاہی سے پتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا چوری کی سزا ہے، میں یہ کہوں گا یہ ماں کی بات کو نہ ماننے کی سزا ہے، یہ ماں کی بات کو نہ ماننے کی سزا ہے۔ اگر میں نے اپنی ماں کی بات کو مان لیا ہوتا تو میں اس سزا سے نہ گزرتا۔ ماں کی دعا بھی فوراً قبول ہوتی ہے اور ماں کی بد دعا بھی فوراً قبول ہوتی ہے۔ نظامت کا فریضہ بہت نازک ہے۔ ہمارے حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب جو اصلاً اس آج کے جلسے کے ناظم ہیں، اپنے بوجھ کو اتار کر میرے کندھے پر ڈال دیا ہے۔ کوشش کروں گا اس فریضے کی بحسن خوبی ادائیگی ہو جائے۔ اس ادارے کے ناظم، فاؤنڈر، محتمم اور عالمی شہرت یافتہ قاری حضرت حافظ قاری الحاج رحمت اللہ صاحب عرفانی دامت برکاتہم کا حکم ہوا کہ ہمارے اور تمہارے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ میں جو کہوں گا تمہیں کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا ضرور، جو آپ فرمائیں گے میں کروں گا، میں تو آپ کا خادم ہوں، ہمیشہ آپ کا مقتدی رہا ہوں، جو آپ کہیں گے کروں گا۔ تو فرمایا تمہیں نظامت کرنی ہے۔ بیٹھ گیا ہوں، جو حکم ہوگا سر تسلیم خم حاضر ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں جلسے کی ابتدا کر دی جائے۔ ابھی آپ نے دیکھا ننھی بچیاں، ننھے بچے جو تعلیمی مظاہرہ پیش کر رہے تھے، وہ بچے تعلیمی مظاہرہ پیش کر رہے تھے، لیکن آپ ان کو دیکھ کر کے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تیاری ان بچوں کی نہیں ہے، یہ تیاری ان کے اساتذہ کی تیاری ہے۔ بیج کو دیکھ کر اس کی کاشتکاری کا اندازہ لگایا جاتا ہے، بیج کو دیکھ کر کسان کی محنت کا اندازہ ہوتا ہے، کھیت کی محنتوں کو، کھیت کی شادابی کو دیکھ کر، کھیت کی سرسبزی کو دیکھ کر کسان کی محنتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس بچے نے اتنی شاندار تقریر پیش کی، یقیناً اس میں ان کے اساتذہ کی محنت کا دخل ہے، ان کی کوششوں کا، ان کی قربانیوں کا اس میں دخل ہے، اور ہمارے محتمم حضرت قاری رحمت اللہ صاحب کی قربانیوں کا اس میں دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ناظم صاحب کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، جنہوں نے جنگل میں منگل کر دیا۔ شروع سے میری حاضری ہوتی رہی ہے۔ جب ایک چھوٹی سی جگہ تھی، حضرت قاری صاحب نے چھوٹا سا کام یہاں پر شروع کیا تھا، اس وقت سے میری حاضری ہو رہی ہے۔ آج الحمدللہ ایک قلعے کی شکل میں نظر آ رہا ہے، اور اس میں یقیناً آپ حضرات کی قربانیوں کا بھی دخل ہے، آپ کے مالی تعاون کا دخل ہے، لیکن آئندہ بھی یاد رکھیے گا جس طرح آپ کا مالی تعاون ابھی تک حاصل رہا ہے، اس طرح بعد میں بھی داخل اور شامل رہنا چاہیے تاکہ ادارہ ترقی کرے۔ ادارہ ترقی کرے گا انشاءاللہ آپ کے نام اعمال میں یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے داخل کر دی جائیں گی۔ اور بہت بڑی سعادت کی بات، حضرت قاری صاحب کی محنتوں سے اور ان کے تمام اکابر کی دعاؤں کے نتیجے میں
آج یہاں ایک مسجد کا سنگ بنیاد بھی رکھا جائے گا۔ نمونے اسلاف مفکر ملت حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم تشریف لائیں گے اور ان کے دست مبارک سے اور دیگر علماء کرام کی موجودگی میں اور انشاءاللہ آپ کی موجودگی میں ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب اس جلسے کی ابتدا اللہ کے کلام سے کی جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے من لم یبدأ بسم اللہ فہو اخطأ و ابتر، کہ جو کام اللہ رب العزت کے نام سے اللہ کے کلام سے شروع نہ کیا جائے تو اس کی کامیابی ضروری نہیں ہے، اس کی تکمیل ضروری نہیں ہے۔ لہذا ہمارے اس عظیم الشان اجلاس کی ابتدا اور آغاز اللہ کے کلام سے ہوگا۔ میں اس کے لیے عزیز گرامی اور حضرت قاری رحمت اللہ صاحب کے صاحبزادے عزیزم قاری محمد ثمامہ سلمہ جو متعلم ہیں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں عالمیت کے متعلم ہیں، میں ان کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے اس عظیم الشان جلسے کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے فرمائیں۔ جناب قاری محمد ثمامہ عرفانی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سب کا